صابرہ نورین نکلتا قد تھا، رنگت سانولی تھی، نقش تیکھے تھے، کم عمری سے پکانا ریندھنا، اوپر کے سارے کام اپنی ماں سے سیکھے تھے۔ اے لڑکی بن سنور کر دوسروں کے سامنے آئی تو دیدے پھوڑ دوں گی، اور جو چوکی دار سے مل مل کے ٹھٹھے مارتے دیکھا تو کتے چھوڑ دوں گی۔ صابرہ نورین 12 سال کی تھی جب ضیا بیگم نے برتن مانجنے، جھاڑو لگانے، استری کرنے اسے روٹی پہ رکھا تھا۔ کبھی بنگلے کی ڈیوڑی پار مت کرنا۔ جب آدھی رات تک لوہے کے جونے سے پتیلے مانجتے رہنے سے پوریں سرخ ہو جاتی، انگوٹھوں انگلیوں پر ورم آ جاتا، اسے سب قہر لگتا تھا۔ مزید اس پر جو کچی نیند سے اٹھ کر سویرے لون میں جھاڑو لگاتی، اپنا ہونا زہر لگتا تھا۔ اے لڑکی جوجھ کے جھنجھلا کے کوئی کام مت کرنا، نحوست پھیل جاتی ہے۔ ضیا بیگم تلاوت کرتے کرتے سر اٹھا کر اس سے کہتی تھی، یہاں ہر کام کرنے کا طریقہ ہے، پہننے اوڑھنے کا بھی سلیقہ ہے، پرانے خاندانی لوگ ہیں، بجلی سے چلتی استری ہلکی سی لگتی ہے، رگڑ کر ٹائلوں کو چمچماتی، غسل خانے صاف کرتی، ہاتھ دھوتی، اور سلگتے تمتماتے کوئلوں سے استری بھرتی، جو ڈھیروں ڈھیر کپڑے استری کرتی، تھکن سے زندگی ہاتھوں سے اس کے چھوٹنے لگتی، کلائی ٹوٹنے لگتی، وہ تب رکتی سلگتے کوئلے جب سرد ہو جاتے۔ ضیا بیگم کی بیٹی اپنے شوہر کے لبوں پر جھکتے جھکتے ہنس کے بولی، جانتی ہوں سب، جسے ترچھی نگاہوں سے کبھی تم دیکھتے تھے اب نہیں ہے وہ، بڑی ہی فاحشہ تھی صابرہ نورین، ابھی 19 کی پوری نہیں ہوگی کہ احمد ڈرائیور کو ورغلایا، اپنے چنگل میں پھنسایا، کون سا جادو چلایا، اب نہیں ہے وہ۔ یہ کتاب ہے نو فارچونز ٹو ٹیل، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میں لکھتا رہا ہوں، انگریزی کی کئی کتابیں پہلے آئی ہیں، سلم والیومز ہی صحیح لیکن مستقل، لیکن یہ ایک خاص فیز کی، ایک خاص دور کی نظمیں ہیں، اور یہ 26 نظمیں ہیں جو جن میں کچھ نسبتاً لمبی ہیں، یعنی ان میں کئی حصے ہیں ان کے، اور کچھ مختصر ہیں۔ تو یہ وہ جو خاص فیز ہے، وہ جو اس وقت انسانیت اور خصوصاً جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مگر جو عمومی طور پر پوری انسانیت کو جس قسم کی تکلیف، تشدد، بدامنی اور اس کا جو فرد پر، خاندان پر، کمیونٹیز پر، ہمارے شہر اجڑ گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ دنیا میں عام لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان جنگوں سے، ان جنگوں کی جو پوری معیشت ہے اس سے، وہ اس کا شکار ہوئے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ اس کی گواہی ہے۔ 26 نظمیں جو ہیں، یہ چاہے حلب سے متعلق ہو، الیپو، وزیرستان، بلوچستان، یمن، سیون شریف، تو یہ تمام وہ علاقے ہیں، اور وہ سمبلائز کرتے ہیں اس بدامنی کو، اس تشدد کو، اس تکلیف کو جس سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ جو انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے بہت زیادہ سیاسی محرکات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ادب کی ذمہ داری ہے، شاعر کی ذمہ داری ہے کہ ان بھی معاملات کو نہ صرف سمجھے بلکہ کہیں آواز بھی بنے، اس کے خلاف بھی بولے؟ جو بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اور دیکھیے، دو کردار ہوتے ہیں کسی بھی فنکار کے، یا اسے آپ کہہ لیں کہ جو پبلک انٹلیکچوئلز ہیں، یا جو آرگینک انٹلیکچوئلز ہیں، یا جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، فنکار ہیں، ان کے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات ان کے شعر میں یا ان کی کہانی میں ہی آئے، مگر ان کا ایک اثر تو ہوتا ہے سماج میں۔ تو مجھے جو دکھ ہے اور جو افسوس ہے، جو بلکہ پریشانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فکر ہے کہ ہمارے شاعر، ادیب، فنکار پاکستان میں جس قسم کی سیاسی اور سماجی اور معاشی جو صورتحال ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، یا بہت کم بولتے ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک واضح پوزیشن لینے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے، اور وہ واضح پوزیشن کم از کم اقدار کی بنیاد پہ تو لی جا سکتی ہے۔ اگر سیاسی اختلافات اگر ہوں بھی،
मुख्तलिफ़ धड़ों के लोगों के दरमियान या मुख्तलिफ़ सोच के लोगों के दरमियान। तो अक़दार की जहाँ तक बात है, कुछ तो बुनियादी इंसानी अक़दार हैं ना जो पामाल हुई हैं पाकिस्तान में और मुसलसल हो रही हैं, तो उन पर तो आवाज़ उठाना मैं समझता हूँ नहायत ज़रूरी है। Slowly, the evening began to descend. No one survived in the neighborhood but the palm reader. He had squeezed himself under a large trunk of fresh potatoes when they came and opened fire. It was indiscriminate. After they left, he stepped out of the house to find himself alone among fresh corpses in street and on door sill. The corpses will remain scattered till the following day. Neighborhood cordoned off. The enormity of death made him indifferent. He felt hungry, walked back home, took out some potatoes, boiled them unpeeled, sprinkled salt, ate. Bored with no feeling, he slipped a torch into his pocket, stepped out of the house. He would read the palms of dead. That would take him through evening, night, many palms to read, no fortunes to tell.